السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربی زدنی علما۔ آج سیرت نبوی میں عہد نبوت اور حیات طیبہ کا مکی دور کا ذکر ہے۔ غور سے سنیے، ہمیں بھی تو علم ہونا چاہیے تھوڑا بہت۔ یہ بھی سب شارٹ میں ہی ہے، تو یہ لانگ تو بتا نہیں رہی ہوں کیونکہ تھوڑا ایک ایک پیج جو ہے وہ پوری کتاب کے برابر ہے، اتنا لکھا ہوا ہے، مگر میں تو بہت ہی زیادہ شارٹ میں بتا رہی ہوں۔ اسے نہ تو بھئی ٹائم ہے آپ لوگوں کے پاس کہ آپ سنیں، اور نہ کوئی زیادہ دینی باتوں میں لوگ انٹرسٹ لیتے ہیں جو دین کی باتیں سنیں، اس لیے میں نے یہ خود بہت ہی چھوٹا کر رکھا ہے۔ دعوت کے ارد و مراحل۔ نمبر 1، ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیغمبرانہ زندگی کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ مکی زندگی تقریباً 13 سال، یعنی جب تک وہ مکہ میں رہے۔ جب ہجرت کر گئے، مدنی زندگی مدینہ چلے گئے تو 10 سال۔ اب مکی زندگی 3 مرحلوں پر مشتمل تھی۔ ایک تو وہ جب چھپ کر دعوت دیا کرتے تھے، شروع میں جب نبوت ملی تھی انہیں تو ڈرتے تھے کیونکہ سارا جو تھا وہ سب غیر مسلم تھے، یعنی کہ پوجا کرا کرتے تھے، اور وہ یہ جو نبوت ملی انہیں، جب یہ ڈر گئے کہ کیسے اسلام پھیلائیں، تو 3 سال تک انہوں نے چھپ کر دعوت کی۔ اللہ کا حکم ہی نہیں تھا، اللہ کا حکم یہی تھا کہ چھپ کے دعوت دینا چاہیے۔ اب اہل مکہ میں دوسرا کھلا دعوت تبلیغ کا مرحلہ 4تھے سال سے شروع ہوا اور 10ویں سال تک رہا۔ 10 سال تک انہوں نے 4تھے سال سے 10ویں سال تک رہا نبوت کے۔ تیسری، مکہ کے باہر اسلام کی دعوت کی مقبولیت اور پھیلاؤ کا مرحلہ شروع ہو گیا، یعنی باہر اسلام پھیلنے لگا۔ 10ویں سال نبوت کے اول سے آخر تک ہجرت مدینہ تک، تب تک کوئی ہجرت نہیں گئے، تب تک وہ وہاں پر باہر بھی اسلام پھیلنے لگا۔ اب نبوت و رسالت کی چھاؤں میں غار حرا کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف جب 40 سال کے قریب ہو چکی، اور اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیالاتوں نے قوم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذہنی اور فکری فاصلہ بہت وسیع کر دیا، یعنی بالکل الگ کر دیا قوم سے، کیونکہ ان کے خیالات اور تھے اور ان کے قوم کے خیالات اور تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہائی محبوب ہو گئی، کیونکہ وہ کسی کے پاس بیٹھتے تو ان کی انہیں باتیں اچھی نہیں لگتی، اس لیے وہ تنہائی میں رہنے لگے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ستو اور پانی لے کر مکہ سے کوئی 2 میل دور کوہ حرا کے ایک غار میں جا رہے تھے۔ یہ ایک مختصر سا غار ہے، غار کہتے ہیں مطلب وہ جہاں جو غار ہوتا ہے گڈھا ٹائپ کا، مختصر سا غار ہے جس کا طول 4 گز اور جس کی لمبائی 4 گز تھی اور عرض جو 2.25 گز تھا۔ اس میں بیٹھ جایا کرتے تھے اور اللہ کے بارے میں سوچتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہاں تشریف لے جاتے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جاتی اور قریبی کسی جگہ موجود رہتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان بھر اسی غار میں قیام فرماتے، اسی غار میں رہتے، آنے جانے والے مسکینوں کو کھانا کھلاتے اور بقیہ اوقات اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارتے۔ کائنات یعنی دنیا کی یہ سامان دیکھتے، پیڑ پودے، دنیا کے مشاہد جو بھی اللہ تعالیٰ نے بنائے ان کو دیکھتے، اور اس کے پیچھے یہ دیکھتے کس نے بنایا، کس نے ہے اس کو، کیونکہ اللہ کے بارے میں تو کوئی پتہ تھا ہی نہیں کہ اللہ کیا ہے کیا نہیں ہے۔ یہ ساری دنیا کی سامان دیکھتے اور پھر یہ دیکھتے کہ یہ سب چیزیں کس نے بنائی ہیں، کون کار فرمائے، قدرت کے بارے میں سوچتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی قوم کے شرکیہ عقائد اور واہیات خیالات پر بالکل اطمینان نہ تھا، ان کی باتوں پر اطمینان ہی نہیں تھا کہ جس چیز کی وہ پوجائیں کیا کرا کرتے تھے اور ان کے جو عقیدے تھے ان کو اس پہ اطمینان نہ تھا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی راستہ بھی نہیں تھا، نہ کوئی طریقہ ان کے پاس تھا، ایسی کوئی راہ ان کے پاس تھی نہیں جس پر وہ اطمینان ظاہر کر سکتے۔ اسی لیے پھر یہ ہوا، ان کا دل جو تھا وہ روا دوا رہتا، وہ بس ایک غار میں چلے جایا کرتے اور الگ تھلگ رہا کرتے لوگوں سے، اور اللہ کے بارے میں کیا مطلب اس قدرت کے بارے میں سوچتے کہ یہ سب کہاں سے آیا، کس نے بنایا، کون ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تنہائی پسندی بھی در حقیقت اللہ تعالیٰ کی تدبیر کا ایک حصہ تھی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ تدبیر کی تھی کہ وہ تنہا رہے، اس طرح اللہ تعالیٰ آپ کو آنے والے کار عظیم کے لیے تیار کر رہا تھا، ایک بڑے کام کے لیے جس کو انہیں دنیا میں پھیلانا تھا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ تیار کر رہا تھا۔ در حقیقت جس روح کے لیے یہ مقدر ہو کہ وہ انسانی زندگی کے حقائق پر اثر انداز ہو کر اس کا رخ بدل ڈالے، یعنی جس روح کے لیے یہ مقدر ہو یہ وہ کر سکتا ہو
کہ وہ انسانوں کے حقائق، انسانوں کے جو خیالات ہیں وہی بدل ڈالے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ زمین کے مشاغل، زندگی کے شور اور لوگوں کے چھوٹے چھوٹے غم اور خوشی سے کٹ کر کچھ عرصے کے لیے الگ تھلگ اور اکیلا نشین ہو جائے، اکیلا رہنے لگے، اس بارے میں سوچنے لگے۔ ٹھیک اسی سنت کے مطابق جب اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے بڑی امانت کا بوجھ اٹھانے، روئے زمین کو بدلنے اور تاریخ کو موڑنے کے لیے تیار کرنا چاہا، تو رسالت کی ذمہ داری عائد کرنے سے 3 سال پہلے، یعنی رسالت کی جب ذمہ داری ان پر عائد کرنا تھی تو اس سے 3 سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے خلوت نشینی مقرر کر دی۔ یعنی ان کو یہ ان کے دل میں آ گیا کہ وہ اکیلے رہیں گے بالکل۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس خلوت میں، اس اکیلے پن میں 1 ماہ تک کائنات کی آزاد روح کے ساتھ ہم سفر رہتے، یعنی اپنی روح کے ساتھ اپنے آپ میں ہی بس وہ رہتے، اور اس وجود کے چھپے چھپے ہوئے غیب کے اندر تدبر فرماتے۔ یہ کہتے کہ اس چھپے ہوئے غیب میں، یہ سارا یہ غیب ہے، یہ دنیا سب ہے، یہ کس نے بنائی ہے، اس کا غیب کے بارے میں جاننے کے لیے سوچا کرتے کہ یہ غیب کی باتیں کیسے پتہ لگے، یہ کس نے بنایا، کہاں سے آئیں، کیسے بنی، تاکہ جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہو تو اس غیب کے ساتھ تعامل کے لیے مستعد رہیں، تیار رہنا چاہیے انہیں۔ جب اللہ تعالیٰ حکم دے تو انہیں اس کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ جبرائیل وحی لاتے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 برس ہو گئی، اور یہی سن کمال ہے، اور کہا جاتا ہے کہ یہ پیغمبروں کی باسط عمر ہے، یعنی جب بھی پیغمبروں کو نبوت دی گئی ہے تو قریب قریب یہی سال تھا سب کا، 40 سال۔ تو زندگی کے افق کے پارے آثار نبوت چمکنا اور جگمگانا شروع ہونے ہوئے۔ جب 40 سال کی عمر ہو گئی تو ان میں نبوت کا جگمگانا شروع ہوا۔ یہ آثار خواب تھے، پہلے پہلے ان کو خواب آیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی خواب دیکھتے وہ بالکل صبح کی طرح بالکل سچ ہوا کرتی۔ اس حالت پر 6 ماہ کا عرصہ گزر گیا، وہ خواب دیکھتے بالکل سچ ہوتی۔ جو مدت نبوت کا 46واں حصہ ہے، یعنی یہ اس کو نبوت کا 46واں حصہ کہا گیا ہے۔ اگر کوئی صحیح خواب صحیح دیکھا ہے تو یہ نبوت کا 46واں حصہ ہے، اور کل مدت نبوت 23 برس ہے۔ اس کے بعد جب ہرا میں خلوت نشینی کا 3 سال آیا، یعنی جب ہرا میں اکیلے رہنے کا 3 سال آیا، تو اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ روئے زمین کے باشندوں پر اس کی رحمت کا فیضان ہو، یعنی اس کی رحمت برپا ہو، ان کی رحمت کی جو فضل ہے وہ ملے سارے باشندوں کو، سارے زمین کے باشندوں کو۔ چنانچہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت سے مشرف فرما دیا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام قرآن مجید کی چند آیات لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے۔ دلائل قرآن پر ایک مکمل نگاہ ڈال کر حضرت جبرائیل علیہ السلام کی تشریف آوری کے اس واقعے کی تاریخ معین کی جا سکتی ہے۔ ہمارے تحقیق کے مطابق یہ واقعہ رمضان المبارک کی 21 تاریخ کو دوشنبہ کے رات میں پیش آیا۔ دوشنبہ یعنی پیر۔ اس روز اگست کی 1 تاریخ تھی اور 610 عیسوی تھا۔ قمری حساب سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 40 سال 6 مہینے 12 دن اور شمسی حساب سے 39 سال 3 مہینے 22 دن تھی۔ آغاز وحی کا مہینہ، دن اور تاریخ۔ مورخین میں بڑا اختلاف ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس مہینے میں شرف نبوت اور اعزاز وحی سے سرفراز ہوئی، یعنی کب ان کو نبوت ملی۔ بیشتر سیرت نگار کہتے ہیں کہ یہ ربیع الاول کا مہینہ تھا، لیکن ایک گروہ کہتا ہے کہ رمضان کا مہینہ تھا، بعض یہ بھی کہتے ہیں کہ رجب کا مہینہ تھا۔ لیکن پھر یہ پتہ لگا، یہ صحیح، دوسرا قول صحیح ہے کہ یہ رمضان کا مہینہ تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ ہی وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں قرآن کو نازل کیا گیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہی لکھ دیا یہ صورت آ گئی، تب یہ مان لینا چاہیے کہ وہ 21 تاریخ کا تھا، رمضان کی 21 تاریخ تھی۔ اور ارشاد ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یعنی ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، اور معلوم ہے کہ لیلۃ القدر رمضان میں ہی ہوتی ہے۔ یہ لیلۃ القدر اللہ تعالیٰ کے ایک ارشاد میں بھی ہے۔ ہم نے قرآن مجید کو ایک بابرکت رات میں اتارا، ہم لوگوں کو عذاب کے خطرے سے آگاہ کرنے والے ہیں۔ یعنی یہ اللہ پاک نے یہ قرآن میں بتا دیا کہ وہ لوگوں کو عذاب کس طریقے سے دے گا، اس کا خطرہ بتا دیا ہے، اس کا ڈرانا اور کے لیے، اور اس کو خوشخبری سنانے کے لیے جنت کی سب اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے۔ دوسرے قول کی ترجیح کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہرا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی غار ہرا میں
رمضان کی میں جایا کرتے تھے وہاں پر، 1 مہینہ مستقل وہاں رہا کرتے تھے. اور معلوم ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہرا ہی میں تشریف لائے تھے، کیونکہ جب ان پر وحی اتری تھی تو غار ہرا میں ہی تھے اس ٹائم وہ. جو لوگ رمضان میں نزول وحی کے آغاز کے قائل ہیں، ان میں پھر اختلاف ہے کہ اس دن رمضان کی کون سی تاریخ تھی. بعض کہتے ہیں 7، بعض کہتے ہیں 17، بعض کہتے ہیں 18، 21. بہرحال یہ 21 تاریخ کو اس بنا پر ترجیح دی ہے، حالانکہ اس کا کوئی قائل نظر نہیں آتا. کہ بیشتر سیرت نگاروں کا اتفاق ہے کہ آپ کی بعثت پیر کے روز ہوئی تھی، جس میں مجھ پر اللہ پاک نے انہوں نے پایا، حالانکہ مجھے اس کا کوئی قائل نہیں نظر آتا. کہ بیشتر سیرت نگاروں کا اتفاق ہے کہ آپ کی بعثت دوشنبہ یعنی آپ کی جو ولادت تھی وہ پیر کے دن ہوئی تھی. اس کی تائید ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کی اس روایت سے بھی ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دوشنبہ کے دن کے روزے کے بابت دریافت کیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، وہ روزہ رکھتے تھے پیر کو، پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ وہ دن ہے جس میں میں پیدا ہوا اور جس میں مجھے پیغمبر بنایا گیا اور جس میں مجھ پر وحی نازل کی گئی. یہ صحیح مسلم میں ہے. تو ادھر صحیح روایت سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ لیلۃ القدر رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں پڑتی ہے اور انہی طاق راتوں میں منتقل بھی ہوتی رہتی ہے. اب ہم ایک طرف اللہ تعالیٰ کا ارشاد دیکھتے ہیں کہ ہم نے قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، دوسری طرف ابو قتادہ کی یہ روایت بھی دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دوشنبہ کے دن یعنی پیر کے دن ولادت فرمایا گیا، ولادت ہوئی ان کی. تیسری طرف تقویم کا حساب دیکھتے ہیں کہ اس سال رمضان میں دوشنبہ کا دن کن کن تاریخوں میں پڑا تھا، تو متعین ہو جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ولادت تھی وہ 21ویں رمضان کی رات میں ہوئی. اس لیے یہی نزول وحی کی پہلی تاریخ ہے اور اسی میں وحی نازل ہوئی، اسی رات میں. اب ذرا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی زبانی اس واقعے کی تفصیلات تو سنتے ہیں. یہ انوار لاہوت کا ایک ایسا شعلہ تھا جس سے کفر و ضلالت کی تاریکیاں چھٹتی چلی گئیں. عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے کہ یہ ایسا واقعہ ہوا کہ اس سے کفر و ضلالت کی تاریکیاں چھٹتی چلی گئیں، یہاں تک کہ زندگی کی رفتار بدل گئی اور تاریخ کا رخ پلٹ گیا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی ابتدا نیند میں اچھے خواب سے ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی خواب دیکھتے تھے وہ صبح کی طرح بالکل نمودار ہوتا تھا، یعنی جب صبح ضروری ہے وہ نہیں ہے وہ بھی سب سچ ہے، اسی طریقے سے ان کا خواب سچ ہوا کرتا تھا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہائی محبوب ہو گئی، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں خلوت اختیار فرماتے یعنی اکیلے رہتے اور کئی رات گھر تشریف لائے بغیر عبادت کرتے رہتے. اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم توشہ لے جاتے یعنی کھانا پینے کا کچھ سامان لے جایا کرتے. حضرت خدیجہ کے پاس واپس آتے اور تقریباً اتنے ہی دنوں کے لیے پھر کھانا لے جاتے، یہاں تک کہ آپ کے پاس حق آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تھے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فرشتہ آیا اور اس نے کہا پڑھو. آپ نے فرمایا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. آپ فرماتے ہیں کہ اس پر اس نے مجھے پکڑ کر اس زور سے دبایا کہ میری قوت نے چھوڑ دی، پھر چھوڑ کر کہا پڑھو. میں نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. اس نے کہا دوبارہ کہا دبوچا، پھر چھوڑ کر کہا پڑھو. میں نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. اس نے تیسری بار پکڑ کر دبوچا، پھر چھوڑ کر کہا اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم. پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا انسان کو لوتھڑے سے پیدا کیا، پڑھو اور تمہارا رب نہایت کریم ہے. اب انشاءاللہ آگے کل ذکر ہوگا. اللہ حافظ. ہدایت اللہ فرمائے ہمیں اور آپ کو.